السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہے، علماء کرام بھی کہیں نہیں جا سکتے، علماء کرام سے عوام کا راستہ منقطع ہے، لیکن یہ ماہ مبارک کا سلسلہ جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوئی کہ علماء کرام اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا جائے، تو ہمارے احباب برکات رمضان گروپ نے سلسلہ شروع کیا کہ علماء کرام کو لائیو کر دیں تاکہ ان کے ذریعے سے رمضان، روزے، اعتکاف، زکوٰۃ اور فطرے کے احکام بیان کیے جائیں۔ یہ احباب قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی ایک اچھی کوشش ہے کہ اس سے لوگوں کو مسائل معلوم ہو جائیں۔ بالخصوص اس بزم کے سرپرست جناب قاری نعیم الدین صاحب اور مولانا شمشیر عالم صاحب اور ایڈمن گروپ جناب مفتی سرفراز احمد صاحب، یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں دارین میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی کئی طرح کی عبادتوں کا موسم آ جاتا ہے۔ ایک تو روزے رکھنا، عموماً اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں۔ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، صدقہ فطر بھی اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور عبادت کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہ ادا کیا جائے تو یہ عبادت کامل نہیں ہوتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج میں اعتکاف اور صدقہ فطر کے متعلق چند مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، واجب، کہ اگر کسی نے کوئی نذر مان لیا کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں عزیز اپنے سفر سے واپس آ جائے، یا فلاں مریض کو شفا مل جائے، تو ہم اللہ کے لیے اعتکاف کریں گے، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان کے آخری عشرے کا، یعنی 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھنا، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے، خواہ 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو، تو چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے باہر آنا۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، مگر کفایہ ہے کہ اگر آبادی میں کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب سے سوال ہوگا، سب سے مواخذہ ہوگا۔ اگر ایک شخص بیٹھ جائے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، مگر اپنی امت پر کرم فرمایا کہ لازم نہیں قرار دیا کہ ایک فرد اگر اعتکاف کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہو، پھر روزہ دار ہو۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے
تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ اعتکاف مسجد کے اندر کیا جائے گا۔ آج ہی ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر ہی پر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، مردوں کے لیے مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اپنے گھر میں اعتکاف کریں گے تو وہ اعتکاف سنت نہیں ہے۔ ہاں، عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ گھر سے مراد کیا ہے کہ اپنے گھر میں ایک کمرہ منتخب کر لیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ منتخب کر لیا، یا نماز پڑھنے کی کوئی جگہ منتخب نہیں تھی تو اب منتخب کر لیں، اسی ایک کمرے میں عورت اعتکاف میں رہے گی۔ اگر بلا ضرورت شرعی اس کمرے سے باہر نکلے گی تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ اس کا گھر، اور مرد کے لیے اعتکاف سنت کی جگہ مسجد۔ تو 10ویں آخری 10 ایام میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان سے لے کر کے 29ویں کو سورج چاند نکلنے کے بعد، یا یہ کہ 30 تاریخ کو بعد نماز مغرب مسجد سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرے اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔ حج کرنے میں کتنا مال خرچ ہوتا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن 10 دن اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی کتنی عظیم رحمت ہے۔ ایک خاص بات اور یہ ہے کہ معتکف کو کیا کرنا چاہیے۔ معتکف مسجد میں رہے تو بالکل چپ نہ رہے اور دنیا کی باتیں بھی نہ کرے۔ دنیا کی بات خیر کسی کو نہیں کرنا چاہیے مسجد کے اندر۔ ہاں، ضرورت کی بات ہو تو بول سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، بالکل چپ نہ رہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، تلاوت کرے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، خیر ذکر میں مصروف رہے۔ وہ اس کے لیے مسجد ہی میں کھانا پینا سب جائز ہے، کھانے کے لیے مسجد کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہ معتکف کیا مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ اور ضرورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شرعی ضرورت اور ایک ہے اپنی طبعی ضرورت۔ شرعی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھنا۔ مثلا جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کے قریب دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ طبعی ضرورت سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو جس کی حاجت ہوتی ہے، مثلا استنجا کرنا، وضو کرنا، غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا، یہ سب طبعی ضرورت ہے۔ استنجا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، غسل فرض ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اور آج کل گرمی کا مہینہ ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ دن میں 1-2 مرتبہ غسل کر لیں۔ اگر 1 ہفتہ غسل نہیں کریں گے تو جسم سے بدبو ہونے لگے گی، تو کیا غسل فرض نہ ہو؟ ایسے ہی صرف تازگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ معتکف باوضو ہے اور صرف تراوت حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو کرنے کے لیے مسجد جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں کہ آج کل عموماً استنجا خانہ، غسل خانہ، وضو خانہ یہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یعنی مسجد کے حدود میں ہوتے ہیں۔ تو اگر مسجد کے احاطے میں یہ سب چیزیں ہیں، غسل خانہ بھی ہے، استنجا خانہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، تو باوضو رہتے ہوئے احاطے مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اور غسل فرض نہیں، صرف تازگی حاصل کرنے کے لیے مسجد کے احاطے کے اندر، باؤنڈری کے اندر نل ہے،
غسل خانہ بنا ہوا ہے تو وہاں جو غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، وہاں جانے سے اس کا جو ہے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور وضو واجب ہو گیا تب تو خیر مسجد کے اندر اگر وضو کرنے کے انتظام نہیں، مسجد کے باہر جگہ ہے تو مسجد کے باہر بھی جا سکتا ہے۔ غسل فرض ہو گیا تو مسجد میں اگر نل نہیں ہے، مسجد کے باہر میدان میں یا کسی کے گھر میں غسل خانہ ہے تو جو مسجد سے قریب ہو وہاں غسل فرض کے لیے جا سکتا ہے، وضو فرض کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن غسل مستحب کے لیے، تازگی حاصل کرنے کے لیے یہ حدود مسجد سے باہر کسی کے گھر جو ہے غسل کرنے کے لیے اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہے تو بھی ایک طبعی ضرورت ہے تو مسجد کے باہر وہ بیت الخلاء کرنے کے لیے جا سکتا ہے، چاہے میدان میں جائے چاہے کسی دوسرے کے گھر میں جائے، اس سے اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اگر معتکف بیت الخلاء کے لیے مسجد سے باہر گیا، راستے میں کسی ملنے والے سے ملاقات ہوئی، اس نے سلام کیا تو یہ سلام کا جواب دے دے، مگر رک کر کے اس کی خیریت دریافت نہ کرے۔ اگر رک کر کے اس کی خیریت دریافت کرے، اپنے گھر والوں کی خیریت دریافت کرے اور دنیاوی بات چیت کرے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بس صرف خاموشی سے سر جھکائے چلا جائے اور سر جھکا کر کے چلائے، راستے میں بات نہ کرے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے دے۔ یہ بہت اہم مسائل تھے۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ معتکف جو ہے یہ غسل جو ہے تازگی والا، یہ مسجد کے اندر جو غسل خانہ ہوتا ہے یا نل لگا ہوتا ہے وہاں وہ جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ بتا دیں کہ مسجد کے گراؤنڈ کے اندر غسل خانہ ہو، ہینڈ پائپ ہو، نل ہو، ٹوٹی ہو، ہر جگہ وہ جا کر کے جو ہے غسل جو ہے تازگی کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے باہر جانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک معتکف ہے، وہ پان کھانے کا عادی ہے، پان میں تمباکو ہے، فرض کر لیں کہ بیڑی پینے کا عادی ہے، بیڑی اگر نہیں پیے، خیر بیڑی تو پینی بھی نہیں چاہیے، لیکن ایسا شخص ہے کہ اس حد تک اسے بیڑی کا عمل ہے کہ اگر بیڑی نہیں پیے گا تو اس کا سکون جو ہے چھن جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، اجابت صاف نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کو اعتکاف کی حالت میں بیڑی پینے کی اجازت ہے، مگر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بیڑی نہ پیے، کیونکہ بیڑی میں بدبو ہوتی ہے۔ مسجد کے باہر جہاں چپل وغیرہ اتارتے ہیں یا جہاں وضو کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے بیڑی پی لے اور منہ خوب قاعدے سے صاف کر لے، مسواک کر لے، منجن کر لے، کچھ کھا لے، تاکہ بیڑی کی بدبو منہ کے اندر نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے بیڑی پینے کے بعد مسجد میں جا سکتا ہے۔ اور اگر بیڑی پیا اور فوراً مسجد میں چلا گیا جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو ایسے شخص کو بیڑی پینا درست نہیں ہے، اور بیڑی پی کر کے فوراً مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بدبو آئے اس کو مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے، اس کا خاص دھیان دیں۔ ایسے ہی معتکف مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک ہفتہ ہو گیا، انہوں نے بنیان تبدیل نہیں کی، اب بدن سے بدبو آ رہی ہے، بنیان سے بدبو آ رہی ہے، تو ان کو بنیان کپڑے بدلتے رہنا چاہیے تاکہ مسجد میں کسی طرح کی بدبو نہ پیدا ہو۔ بدبو پیدا ہوگی اس کو بھی تکلیف ہوگی، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، بلکہ فقہائے کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کو مسجد سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے ایسی دوا لگا لیا ہے جس میں بدبو آتی ہے تو ایسی دوا لگا کر کے مسجد کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو معتکف کو ان سب امور کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل گرمی ہے، پسینہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ عطر بھی رکھیں اور صبح و شام عطر لگا لیا کریں تاکہ ان کے جسم سے خوشبو آئے اور بدبو ظاہر نہ ہو۔ اعتکاف ایک اچھی عبادت ہے اور بہت ثواب بھی ہے، لیکن ایک مشکل عبادت بھی ہے۔ معتکف کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھ لینا چاہیے، یا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کسی عالم سے ملاقات نہ ہوئی ہو تو جب اعتکاف میں بیٹھ جائیں کسی عالم کو بلا کر کے یا فون کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اعتکاف کے مسائل ضرور سیکھ لینا چاہیے تاکہ ان کا اعتکاف فاسد نہ ہو۔
ہاں، ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ اگر معتکف کے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا. کوئی بیمار پڑ گیا، بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا. کسی قریبی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر لوگ سوچیں کہ جنازہ مسجد کے قریب رکھ دیں اور نماز جنازہ وہیں پڑھیں اور یہ معتکف مسجد کے اندر رہے، صف مسجد کے اندر تک لگ جائے، یہ بھی جائز نہیں. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. حدیث شریف میں ہے جس نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی اسے کوئی اجر نہیں. تو نماز جنازہ مسجد کے اندر رکھیں تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جنازہ مسجد کے باہر رہیں اور نماز پڑھنے والے جو ہے مسجد کے اندر صف لگائیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. تو معتکف جو ہے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے. مسجد میں بیٹھ کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے اور جنازے میں جانے کی کوشش نہ کرے. اگر جائے گا تو اس کا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. فرض کر لیں کہ کوئی معتکف بیمار پڑ گیا، اب اسے دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت ہے تو وہ ڈاکٹر کے ہاں نہ جائے. اگر وہ ڈاکٹر کے ہاں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے اگر یہ آسانی سے فراہم ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کو مسجد کے اندر ہی بلا لیں، وہ مریض کی طبیعت کو دیکھ کر کے اس کو دوا دے دیں. اور اگر ڈاکٹر مسجد کے اندر نہ آ سکیں تو کوئی شخص جا کر کے اس کے مزاج کو بتا کر کے دوا لا کر کے اس کو دے دیں. مسجد کے اندر ہی رہے، باہر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب اگر کوئی شخص اعتکاف میں تو بیٹھ گیا، اب کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا، سوچتا کہ اعتکاف تو کر لوں مگر روزہ نہ رکھوں تو یہ نہیں کر سکتا. یہ رمضان کے کا یہ اعتکاف ہو یا اعتکاف واجب ہو، اس کے لیے جیسے مسجد میں ہونا شرط ہے ویسے ہی روزہ دار ہونا بھی شرط ہے. اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو روزہ بھی پابندی سے رکھے، ایک روزہ بھی نہ چھوڑے اور اعتکاف کے بھی جو مسائل ہیں ان کو باریکی سے سنے، لوگوں سے معلوم کرے، اس کے مطابق عمل کرے تاکہ ایسی عظیم عبادت کو فاسد ہونے سے بچائے. اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف. تو نفلی اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ مسجد میں جب جائے، ایک لمحہ کے لیے اگر جائے گا تب بھی اسے جو ہے اجر ملے گا. 10 منٹ کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گیا تو اسے ثواب ملے گا. اس کے لیے نہ روزہ رکھنا شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی وقت شرط ہے. جب وہ جائے گا جتنی دیر تک بیٹھے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں، چاہے نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے، تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ الگ سے یہ ثواب ملے. تو اعتکاف کی نیت کر لینے سے ایک الگ جو ہے بغیر محنت کے جو ہے ثواب ملے گا اور نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے اور ذکر کرنے کا وہ الگ ثواب ہوگا. جب مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر بیٹھے رہیں گے یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر آ جائیں گے تو یہ اعتکاف جو ہے ختم ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، رات ہو کہ دن ہو، وقت مکروہ ہو کہ وقت غیر مکروہ ہو، جب آپ جانا چاہیں، رمضان کا مہینہ ہو کوئی اور مہینہ ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جب بھی آپ جائیں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو جو ہے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. یہ اعتکاف کے بارے میں چند مسائل تھے. اور ایک اور مسئلہ ہے صدقہ فطر کا، کہ عید الفطر کے دن صدقہ فطر یہ مسلمانوں پر واجب ہے مگر سب پر نہیں. انہی پر جو مالک نصاب ہیں، اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. تو صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے. تو صدقہ فطر ادا کرنے میں 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے روزہ رکھنے میں اگر کچھ لغزش ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی
تو लग़्ज़िश भी माफ़ हो जाती है और दूसरे से गरीबों का भी इंतज़ाम हो जाता है और अपने रोज़े मकबूल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो मालिक निसाब नहीं, लेकिन रोज़ा रखना तो ज़रूरी है, रोज़ा रखने में निसाब का कोई दखल नहीं है, तो उस पर सदक़े फ़ितर वाजिब नहीं। और जो ये हदीस है कि बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, ये मालिक निसाब के लिए है, और जो मालिक निसाब नहीं उसका रोज़ा मकबूल हो जाता है। तो सदक़े फ़ितर ये क्या ईद ही के दिन निकालना ज़रूरी है? ईद की नमाज जाने से पहले निकालना ये सुन्नत है, लेकिन अगर कोई रमज़ान से पहले अदा करना चाहे तो रमज़ान में अदा करना चाहे तो रमज़ान में भी अदा कर सकता है, ईद के दिन नमाज के बाद भी अदा कर सकता है, ईद के गुज़र जाने के बाद भी अदा कर सकता है। ये जब अदा करेगा अदा ही होगा, क़ज़ा नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि ईद की नमाज के जाने से पहले पहले अदा कर दे, चाहे ईद के दिन या रमज़ान शरीफ में अदा कर दे। सदक़े फ़ितर जो है कि मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ितर में अगर गेहूँ से अदा करना चाहते हैं या गेहूँ के आटे से तो 2 किलो 94 ग्राम फ़ी कस, यानी एक आदमी जो है 2 किलो 94 ग्राम 2 किलो 47 ग्राम 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या आटा अदा करे। अगर गेहूँ या आटा अदा नहीं करता तो 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या आटे की कीमत अदा करे। अगर जौ से अदा करना चाहता है तो 4 किलो 94 ग्राम, तो 94 ग्राम ये जौ का है, यानी 1 सा। जौ से अदा करना चाहता है या मुनक्का खजूर से अदा करना चाहता है तो 4 किलो 94 ग्राम। अब आप सोचते होंगे कि गेहूं से अदा करें तो 2 किलो 47 ग्राम, और अगर जौ से अदा करें तो 4 किलो 94 ग्राम, खजूर से अदा करें तो 4 किलो 94 ग्राम, मुनक्का से अदा करें तो 4 किलो 94 ग्राम, जबकि मुनक्का की कीमत कम से कम 400 रुपया किलो होगी या 500 रुपये किलो, और गेहूं की कीमत जो है तकरीबन 20-22 रुपये किलो है। इतना फ़र्क कैसे है कि गेहूं दें 20 रुपया किलो वाला माल दें तो 2 किलो 47 ग्राम, और 400 रुपये वाला माल दें तो ये 4 किलो 94 ग्राम। मेरे असीज़, इसमें बात यह है कि ये सदक़े फ़ितर को वाजिब किया है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पाक में जौ, किशमिश, मुनक्का, खजूर ये सब एक रेट थे, और गेहूं जो है इससे दूना कीमत का मिलता था। तो एतबार उसी अहद पाक का है। अब चाहे ये गेहूं की कीमत घट जाए या बढ़ जाए, जो पैमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था कि गेहूं निसफ़े सा और जौ, मुनक्का, किशमिश जो है 1 सा, तो क़यामत तक उसी का एतबार होगा। जैसे ज़कात ले लें कि 7.5 तोला सोना जिसके पास हो वो मालिक निसाब, या 52.5 तोला चांदी वो मालिक निसाब। हालांकि आज 7.5 तोला सोने की कीमत तकरीबन 3 लाख होगी, और 52.5 तोला चांदी की कीमत 27,500 है। ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लेकिन एतबार आज के ज़माने का नहीं है, एतबार हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पाक का है। तो सदक़े फ़ितर अपनी तरफ से अदा करें, अपने बच्चों, नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करें। बालिग बच्चे हैं, बीवी हैं तो या वालिदैन हैं, उनकी इजाज़त से अदा कर दें। तो सदक़े फ़ितर किसको दिया जाए, ये एक सवाल होता है। तो जो ज़कात का मुस्तहिक है वही सदक़े फ़ितर का भी मुस्तहिक है, वही उश्र का भी मुस्तहिक है। तो इनका मुस्तहिक कौन? कि जो शख्स मालिक निसाब न हो, बहुत आसान लफ्ज़ों में, जो मालिक निसाब न हो, मिस्कीन हो, फ़कीर हो। आसानी के तौर पर ये कि जो मालिक निसाब न हो उसे आप ज़कात भी दे सकते हैं, सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं। लेकिन हर ऐसा शख्स जो मालिक निसाब न हो उसको ज़कात और सदक़े फ़ितर नहीं दे सकते। उसमें से कुछ तख़सीस भी है। मसलन अपने माँ बाप गरीब हैं और ये मालिक निसाब नहीं, तो क्या हम उनको अपनी ज़कात दे सकते हैं? क्या हम उनको सदक़े फ़ितर दे सकते हैं? नहीं। तो कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको सदक़े फ़ितर देना जायज़
اور کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، اجمال کے لیے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، مثلا ماں، باپ، دادا، دادی، اوپر چلے جائیے نانا، نانی، تو جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے ہوں، ان کو نہیں دے سکتے، ان کے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے۔ اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں مثلا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کی اولاد، ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو کیا جن سے ہم ہیں ان کو نہیں، اور جو ہم سے ہیں ان کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، بیوی شوہر کو نہیں اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اب لیجیے بھائی سے نہ ہم ہیں نہ بھائی ہم سے، اگر بھائی جو ہے یہ مالک نصاب نہیں ہے تو بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بہنوئی کو دے سکتے ہیں، اور چچا کو دے سکتے ہیں کیونکہ نہ وہ ہم سے ہیں نہ ہم ان سے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں کیونکہ نہ یہ ہم سے ہیں نہ یہ ہم سے ہیں۔ بس اسی فارمولے کو یاد رکھیں۔ ہاں، ایک اور ہے کہ سید کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، تو سادات کو چھوڑ دیں، بیوی شوہر کو چھوڑ دیں، اور اپنے وصول جن سے ہم ہیں ان کو نہیں، اور جو ہم سے ہیں ان کو بھی نہیں۔ ان کے علاوہ سارے مسلمان جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے، اور ان حضرات نے جو یہ کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے مفتی سرفراز صاحب، قاری نعیم الدین صاحب اور مولانا شمشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہاں، ایک سوال یہ رہتا ہے کہ معتکف جو ہے اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اذان دینے کے لیے دو طرح ہے، ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر ہی سے راستہ ہے، عام طور سے مسجد کے سامنے ہی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں سے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کہیں زینے پر جو ہے اذان دینے کے لیے مینارہ بناتے ہیں اور اس کا راستہ خارج مسجد سے ہو کر جاتا ہے، تو اذان دینے کے لیے خارج مسجد جا کر کے اذان دے سکتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہو گئی۔ ہاں، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کہ کسی معتکف صاحب کا انتقال ہو جائے تو ان کی جگہ کیا دوسرا معتکف جو ہے بیٹھ سکتا؟ نہیں۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب کے وقت وہ مسجد میں موجود ہو۔ اگر سورج ڈوب گیا مغرب کی نماز کے بعد کوئی چاہے کہ وہ اعتکاف کرے تو اب یہ اعتکاف سنت جو ہے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی معتکف کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دوسرا شخص جو ہے 20 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ہی بیٹھے گا، تو اب یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ ہمارے نمبر سے پوچھ سکتے ہیں، 94 15 86 77 18 9415867718۔ آپ جب چاہیں اس سے جو بھی شرعی مسئلہ چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر فضل فرمائے، اور آج کل اس بیماری جو چلی ہوئی ہے خصوصاً یہ کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو محفوظ فرمائے، بالخصوص ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اس وائرس کا ہندوستان سے پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔